السلام علیکم، گڈ مارننگ. بھائی مجھے بتائیں سب سے مزے کی بات کہ یہ کیسے ہوا، یہ جو آپ لوگوں نے مجھے تو میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ فلم چل رہی ہے. یہ تین پیاری پیاری سی لڑکیاں ہمیں پہاڑوں پہ جو اچھلتی کودتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کیسے ہوا، کیا سوچا تھا؟ آپ اس ایکسپیڈیشن کا پوچھ رہے ہیں؟ اوور آل ہمارا سفر؟ اوور آل تو میں پوچھوں گی، لیکن اس ایکسپیڈیشن کے بارے میں پہلے بتائیں مجھے. ایکسپیڈیشن کا مطلب ہر سال ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز ایوری ایئر وی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ نیو اینڈ چیلنجنگ اینڈ مور ٹف دین دا پریویس ون. تو ہراموش لا کے علاوہ 2-3 پاسز میرے مائنڈ میں آلریڈی تھے. پلان بی کا پارٹ تھا یہ ہراموش. سم ہاؤ پلان اے گاٹ ابورٹڈ، تو ہم لوگوں نے پھر اس پلان کو کنٹینیو کیا. اور اس میں میرے ساتھ ویسے پلان اے سنو لیک کا ہمارا تھا. سنو لیک کے بھی بہت سارے بیسکلی پاسز ہیں، ان میں سے ایک پاس ہم لوگوں نے کرنا تھا، لیکن وہ کسی مطلب وجوہات کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر سکے. تو پھر ہم لوگ بھی سوئچڈ آن ٹو ہراموش. آئی پرسنلی وانٹڈ ٹو ڈو ہراموش لا، میرا پرسنل فیوریٹ تھا بیکاز آئی وانٹڈ ٹو سی ہراموش ویلی which is known for its beauty. بہت خوبصورت. میں نے تو یہ نام بھی نہیں پہلے سنا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ پہلی بار جو ہے وہ نام جس کا سن رہے ہیں. تو سونیا، آپ لوگ ملے کیسے؟ پلان آپ لوگوں نے کیسے کیا؟ ہم لوگ ملے تھے سوشل میڈیا کے تھرو. اور سوشل میڈیا یہ کام کروا رہا ہے، ورنہ ہم لوگ کبھی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، بالکل ان نون تھے ہم ایک دوسرے کے لیے. اور کب سے دوستی ہوئی آپ کی؟ 3 سال فرینڈ شپ کہہ سکتے ہو. ادروائز تو تھا کہ ہاں بھائی لائک کر دیا، جانتے تھے. جب ہم نے فرسٹ ٹائم ٹریول کے لاسٹ ایئر ہم نے روپل پیک کی تھی سمٹ، تو یہ ہم 3 تھے، 2 اور بھی تھے اس میں، لیکن یہ 3. اور اس دفعہ ہم نے جو ہے ہراموش لا کیا. تو کہتے ہیں نا دوستی کرنی ہے تو تھوڑا ٹریول کر کے دیکھو، تو ہم نے ٹریول کر کے پھر دوست بنائے. کیا بات ہے. اچھا آپ سونیا، آپ اس کے علاوہ کیونکہ آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، لیکن اس ساتھ میں وہ کہتے ہیں زندگی میں اور کیا آپ کے مشاغل ہیں؟ میرے اسپورٹس، سوئمنگ، سب کچھ فٹنس سے ریلیٹڈ، اور باقی نیٹ ورکنگ تھوڑی سوشل، اور بہت زیادہ سوشل ہوں. اور ٹریولنگ دیکھیں جو ٹریولرز ہوتے ہیں اور جو کہیں نہ کہیں اسپورٹ سے منسلک ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماؤنٹینیس پہ سمجھ بھی آتی ہے. لیکن ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس کے دماغ میں کیسے آیا؟ کیونکہ اور دیکھیے آسان نہیں ہوتا اگر آپ نے اس طرح یوں ہائکنگ پہ جانا، تو اس کے لیے اگر آپ کو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ کو پوری ٹریننگ لینی پڑتی ہے. تو یہ آپ کو چھٹی پہ کیسے پہلے ملی؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. چھٹی جو ہے وہ ویسے ہم ڈاکٹرز کو بہت کم ملتی ہے. ہم لوگ اپنی سیلریز کٹوا کے جو ہے وہ جاتے ہیں. مطلب یہ وہی بات ہے کہ پیشن ہے نا. ایگزیکٹلی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر پیشن ہے تو پھر آپ اپنے راستے خود بناتے ہیں. I mean if you want to do something you will make your ways, and if you don't want to do anything then you will just make excuses. تو کہتے ہیں نا 99.9% جو فیلئرز ہیں انہیں لوگوں سے آتی ہیں جو ایکسکیوزز دیتے ہیں. تو اگر آپ کو واقعی if you have the right passion, if you have the right drive, support and energy, then there's nothing on earth that can undo you, and there's nothing that can stop you from doing whatever you want to do in life. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنی چھٹیاں آپ کو میں سے ملی تھیں، اور گھر والوں کا کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں یوزلی ہوتا یہ کہ ہم تو مغرب کے بعد اگر گھر سے نکلے تو گھر والے 100 چیزیں کہتے ہیں، بیٹا دھیان سے جانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو آپ لوگ تو ایک دوسرے شہر میں جا رہے ہو، اور اس شہر میں کیونکہ دیکھیں نیٹ ورک کا ایشو بھی ہے کہ آپ کو ہر وقت کال بھی نہیں ملا سکتے، آپ گھر والوں کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ کنیکٹڈ بھی نہیں رہ سکتے. گھر والوں کا کیا آپ لوگوں کا تھا؟ میرے گروپ میں سب کو پتا ہے کہ میرے گھر والے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ فرسٹ کریٹ کر ہوتے ہیں. ثنا کی کال نہیں آئی. بس یوزلی جب آپ ان ویرانوں میں جاتے ہیں نا، وہاں وائی فائی نہیں، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ وائی فائی نہیں ہوتا، اور یہ شہر تو ہوتے بھی نہیں ہے، بالکل بیابان ویران. مطلب شہر تو کہنا بھی، لوگ ہی نہیں ہوتے، کوئی آدم ذات نہیں ہوتی وہاں پہ، صرف ہم ہوتے ہیں اور پورا نیچر، مدر نیچر آل اراؤنڈ اس. تو وہاں پہ سگنلس تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہاں پہ آتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہمارے پاس تھرایا فون بھی تھا، گارمن بھی تھا، تو ہمارے پاس یہ فیسلٹی تھی کہ ہم روزانہ ایک میسج چھوڑ دیں، ایک ہیلو ہائی کر دیں کہ ہاں مما پہنچ گئے ہیں، مطلب خیریت سے. تو یہ ہوتا تھا کہ روزانہ اتنی مشکل سے جی کھڑے ہوئے اور سگنلس ڈھونڈ رہے ہیں، جی کہیں سے سگنل کلک کریں اور گھر والوں کو بتا دیں. ایک دن میں نے فون نہیں کیا تھا، تماشا مطلب کہ ہنگامہ مچ گیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، غائب ہو گئی. اور ان لوگوں کو پتہ تھی، کہتے تھے تم ہمیشہ ٹینشن میں رہتی ہو. میں نے کہا اسی ٹینشن میں رہتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر ایک دن میں نے کال نہیں کیا وہ گھر میں جو ہے نا پریشانی مچ جانی ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہاں. تو جی پریشانی ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ بڑی ان کی سپورٹ ہے کہ ہم یہاں آج مطلب اتنا آگے جاتے ہیں اور اتنا آگے جا رہے ہیں، ورنہ تو obviously this is not possible. بڑا شکر ہے. میں تو خود سوچوں نا کہ ایز اے ماں کہ میں الاؤ کروں گی اپنے بیٹے کو بھی الاؤ کروں گی نہیں کروں گی، تو میں کہوں گی میں ساتھ تیرے جاؤں گی بیٹا، مجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی. تو یہ ماؤں کا بڑا جگرا ہوتا ہے کہ یہ جانے دیتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر والوں کا کیا تھا کہ بیٹا یہ شغل میں یہ وہ والا شغل نہیں ہے کہ جو بڑے مزیدار والا شغل ہے، اس میں مشکلات بھی کافی ہیں. میرے تو سب فرینڈز اور فیملی سب پریشان، اور جاتے ہوئے بھی وہ ہر دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ سونیا مت کرو، کیا ضرورت ہے، کہیں انٹرنیشنل ٹرپ کر لو، کہیں اور چلے جاؤ. لیکن میں کر رہی ہوں 2009 سے، تو اب وہ مینٹلی ہر طریقے سے جو ہے نا ریڈی ہیں.
اور اس بار تھا تھرایا، ادروائز کبھی بھی نہیں ہوا. تو اس دفعہ تو یہ تھا کہ چلو پتہ ہے کہ میں بھی زندہ ہوں, ہم آپ لوگ زندہ, اوکے. اچھا کیا کچھ دیکھا اس سفر کے دوران؟ چلے دن کا ٹائم تو چلے آپ لوگ انجوائے کر لیں, شام ہو رہی ہے, پھر جب رات ہوتی تھی تو ذرا مجھے رات کا بتائیں. پھر رات کو تو میں نے سنا ہے آس پاس سے پھر وہ آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, اسنو لیپرڈز کی پتہ نہیں کیا کیا, تو کیا ایون وہ جو گدھے جو ادھر تو نہیں تھے لاسٹ جو روپل میں تھے, تو وہ ایک گدھا کرتا تھا اور بولتا تھا اور چاروں طرف سے آوازیں گونجتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا اور چاروں طرف ہیبت ناک پہاڑ اور اندھیرا اور صرف ہم کچھ خواتین, اور تب ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس دفعہ تو ہم نے زلزلہ بھی دیکھا جو کہ میں نے آج تک تو کبھی نہیں دیکھا تھا. اور میں ہر بار سوچتی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ یہاں زلزلہ آیا تو ہم کیا کریں گے. اور ہم غار میں تھے اور زلزلہ آیا اور بہت بڑے جو پہاڑ ہیں وہ پتھر نیچے گرے اور ہم لوگ بہت خوف آ گیا تھا, سب بہت گھبرا گئے تھے. تب جو ہے نا ہم نے سوچا کہ شاید گڑبڑ ہو گئی ہے اور تھوڑا سا ہم نے کچھ غلط فیصلہ کیا ہے. لیکن ایکسٹریم ویدر ہم نے دیکھا, برف باری دیکھی اور سب کچھ ہی دیکھا اس والے میں. کراچی والوں کے لیے آپ سوچیں -20 -25 کتنا مشکل ہے, وہی اتنا مشکل تھا اس میں ایک غار میں رکنا, کیونکہ جو ہے دھند آ چکی تھی, برف باری تھی اور ہمیں رکنا پڑا, وہاں رات گزارنی پڑی. وہ رات بڑی مشکل تھی اور کہیں پتھر تھے, کہیں پانی ٹپک رہا, برف اور ٹھنڈ اور اوپر سے زلزلہ. اور وہ بھی ہمارے پاس تھرایا فون کا دیکھیں ایک وہ بھی تھا کہ تھرایا فون سے ہمیں پتہ چلا کہ اس ایریا میں جو ہے زلزلہ ہے. ورنہ ہم تو چل تھے کہ چلو گرتے رہتے, لینڈ سلائڈ ہوئے, لیکن جب پتہ چلا کہ زلزلہ ہے تب تھوڑا سا جو ہے نا ہم لوگ تو رات گزارنی بڑی مشکل, رات گزارنی بڑی مشکل تھی. اچھا ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں جو ان کا یہ جرنی تھا, اتنا خوبصورت جرنی تھا. ان کی جو تیسری دوست ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب امارہ جو کہ وکیل ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم امارہ, اینڈ ویلکم ٹو صبح کا سما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? I'm good. جی بھائی امارہ آپ کی دوستیں تو یہاں پہ بیٹھی ہیں اور آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں. یہ کیونکہ کراچی والوں کے لیے نا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں اگر -20 میں ان کو کوئی سفر کرنا پڑ جائے, -20 کے -1 میں, لیکن آپ تو اسلام آباد والے ہیں, آپ کے لیے بھی کیا موسم کی جو سختی تھی اتنی؟ ہاں بے شک ہم اسلام آباد والے ہیں, لیکن اسلام آباد میں بھی آج کل ایکسٹریم ٹیمپریچر سمر میں چل رہے ہیں. بالکل ہاں, اور اتنی عادت تو پھر بھی نہیں ہوتی نا, لیکن یہ فائدہ ہے کہ ماؤنٹینز ہیں تو آپ ہائکنگ کر سکتے ہو. صحیح, ایگزیکٹلی. ہاں یہاں تو ٹریلز اسلام آباد میں کافی موجود ہیں, لیکن بھائی ان ٹریلوں پہ ہائکنگ کرنا اور یہ جو آپ لوگوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اس میں بڑا فرق ہے. میں ان سے بھی دونوں سے پوچھ رہی تھی کہ گھر والے کیسے مانتے ہیں؟ سگنیفیکنٹ ڈفرینس. گھر والے تو کبھی بھی نہیں مانتے, ہمیشہ ان کو لاسٹ منٹ تک منانا پڑتا ہے کہ لائک لیٹ اس گو. ایکچولی میجر رسک یہ ہوتا ہے نا کہ دے نو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ کافی ہائیلی ٹیکنیکل ہے, ہائیلی ڈینجرس ہے, تو لاسٹ منٹ تک رسک تو رہتا ہے, لیکن مان ہی جاتے ہیں ایٹ دی اینڈ. اچھا آپ تو وکیل ہیں ماشاء اللہ سے, تو آپ نے تو پراپر اپنا مقدمہ نہیں اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا تھا, امی کے سامنے, جج صاحبہ کے سامنے؟ کو ایکچولی پتہ ہے کہ ان کی یہ والی بیٹی تو کبھی نہیں مانے گی, کچھ بھی ہو جائے اس نے جانا ہی جانا ہے پیشن کے پیچھے. تو ان کو یہ کائنڈ آف آئیڈیا پہلے سے ہی ہوتا ہے, اس نے ڈیموکریٹک ویو دینا ہے, اس نے ایسی بات کرنی ہے, بنا ہی لینا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اس سفر میں سب سے زیادہ جو ہے نا کس نے تنگ کیا تھا؟ یہ میں سب سے پہلے جاننا چاہتی ہوں, باقی باتیں بعد میں. ہمارا سچ بولنا. ہاں بھائی ہمارا, ہاں ہمارا, آپ بتائیں مجھے. امارہ نے خود ہی تنگ کیا, اس لیے وہ نہیں بتائیں گی. ہمارا سچ بولنا, اپنا نام بھی لینا. کس لحاظ سے تنگی؟ ہو سکتا ہے کہ میرا تھوڑا سا انوائنگ ایٹیٹیوڈ سے ان کو لگا ہو کہ ہر ٹائم مطلب ان کو کریکٹ کر رہی ہے, ہر ٹائم بتا رہی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, تھوڑا سا ٹوکنا. اس سے ہٹ کے تو مطلب شغل ہی رہا ہے. ہم لوگ جہاں پہ بھی پرابلم میں ہوتے تھے ہر ٹائم ہنس پڑتے تھے,